الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں نہایت ہی خوبصورت دعائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ دعا کہتے کس کو ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سے کسی چیز کو مانگنا دعا کہلاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ثنا جو ہے وہ بھی دعا کہلاتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ثنا یا اللہ کی تعریف بیان کرنا کس طرح سے دعا ہے، ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص ہے جو بہت ہی باکردار ہے، اس کے پاس بے انتہا مال ہے، بے انتہا عزت ہے، بہت سخی اور مہربان ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور اس کو کسی جو ہے وہ چیز کی حاجت ہے، اور وہ صرف یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہیں نہایت سخی ہیں اور بہت کریم ہیں اور بہت مہربان ہیں، اس کا اتنا کہنا ہی ہو سکتا ہے کہ کافی ہو، اور وہ شخص اس سائل کی جو ہے وہ ضرورت کو پورا کر دے۔ اب اس بات کو بادشاہوں کے بادشاہ پر رکھیے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا جب کوئی بندہ گڑ گڑا کر جو ہے کوئی ثنا کرے، کوئی دعا کرے اللہ سے اور اللہ کی تعریف بیان کرے، تو اس کی دل کی جو بھی حاجتیں ہیں پھر ان کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ سے کسی اپنی حاجت کا اظہار کرنے کے لیے مانگنا ہی ضروری نہیں، بلکہ اس کی ثنا کی جائے، تعریف کی جائے، تو وہ بھی دعا ہے۔ اور یہ آیت جو بھی بیان ہوئی ایک نہایت جامع دعا ہے۔ شان نزول کے لحاظ سے بیان ہوا ہے، حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرما لیا اور آپ نے اپنی امت کو فارس اور روم کے فتح ہونے کی خوشخبری دی، یہ سن کر منافقوں اور یہودیوں نے کہا کہ اجی انہیں فارس اور روم کیسے مل جائیں گے، وہ تو بڑے غلبے والے اور قوت والے لوگ ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافی نہیں کہ مکہ اور مدینہ مل گیا ہے؟ اسی پر بس نہیں کرتے جو آگے بڑھ کر ملک فارس اور ملک روم کے بارے میں بھی لالچ کرتے ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت بالا نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کریں کہ اللہ آپ ملک کے مالک ہیں، آپ جسے چاہیں ملک دیں اور جسے چاہیں چھین لیں، اور جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں ذلت دیں۔ اس میں دعا بھی ہے، اور منافقین اور یہودیوں کی جو اعتراض تھا اس کا جواب بھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ حقیقی مالک ہے، وہ جسے چاہے ملک دے سکتا ہے اور جس سے چاہے چھین سکتا ہے۔ اس نے مدینے سے یہودیوں کا اقتدار ختم فرمایا، مکہ معظمہ سے قریش کا اقتدار ختم فرمایا، اور دونوں شہر اور ان کے جو بھی کیا کہتے ہیں آس پاس کے علاقے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عطا فرما دیے۔ یہ حضرات تو بے سر و سامان تھے، ان کو اصحاب مال اور اصحاب شوکت پر غلبہ دیا اور فتح جو ہے عطا فرمائی۔ اللہ ہی نے فارس اور روم کو اقتدار دیا ہے، اور وہ ان سے چھین کر ان کے ملکوں کا اقتدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو دے سکتا ہے۔ یہ لوگ فارس اور روم کی شان و شوکت دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کا احساس نہیں کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کو اقتدار دیا ہے وہ اقتدار لے بھی سکتا ہے۔ اور جب ہم یہ دعا اللہ سبحانہ وتعالی سے کریں گے تو ہماری بھی جو بھی دلی خواہشات ہیں اللہ اس کو پورا فرمائے گا۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو دعا کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔